انہی لوگوں کو ہم پاگل کا لفظ ان کے ساتھ اٹیچ کر کے، یہ سٹگما ہے، اسے اٹیچ کر دیا جاتا ہے. کسی کو کڈنی کا ایشو ہے، اسی طرح سے ذہنی اور نفسیاتی مسائل ہیں. کسی کو کڈنی کا ایشو ہے، اسی طرح سے ذہنی اور نفسیاتی مسائل ہیں. سائیکولوجیکل ایشوز میں اضافہ ہو رہا ہے، جس میں سب سے زیادہ کامن جو ہیں وہ انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار لوگ ہو رہے ہیں. پاگل جو ہے وہ اس لفظ کو نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی مریض کے لیے پاگل کا لفظ نہ استعمال کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشرق ڈیجیٹل سے آپ کا میزبان میاں ساجد آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج کی ہماری جو مہمان ہیں وہ معروف ماہر نفسیات ہیں اور پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ سے پچھلے 16 سال سے وابستہ ہیں. میم جو ہے جو داخل مریض ہیں جو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں ان کا علاج جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے، ان کی کیئر کیسے ہوتی ہے، میم کی خدمات جو ہیں وہ قابل قدر ہیں. میڈم عقیلہ جو ہیں وہ پرنسپل ہے، کلینیکل سائیکالوجسٹ بھی ہیں اور چیئر پرسن ہیں ویلنس کلب کی. اور یہ ویلنس کلب جو ہے وہ اس کا قیام کیوں عمل میں لایا گیا، اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. میڈم آپ کا بہت شکریہ، آپ کی آمد کا شکریہ. میم مجھے یہ بتائیں کہ جو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ جو ہے اس میں ایک جو ذہنی مریض جو ہے وہ آتا ہے تو اس کی آمد کا کیا طریقہ کار ہے، اس کو داخل کیسے کیا جاتا ہے، اس کا چیک اپ کیسے ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا اور مشرق نیوز کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں جب پیشنٹ کسی بھی سائیکیٹرک النس کی وجہ سے لایا جاتا ہے تو انیشیلی ان کا آؤٹ ڈور بیسس کے اوپر چیک اپ ہوتا ہے. وہیں پہ ہمارا اسیسمنٹ جو ہے وہ ہے، اسیسمنٹ کا طریقہ کار ہے. اس میں ہمارے جو ایسوسیٹ پروفیسرز آف سائیکائٹری، کلینیکل سائیکالوجسٹ آؤٹ ڈور بیسس کے اوپر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ اسیس کیا جاتا ہے سب سے پہلے. اگر اس مریض کو وہ گھر پہ ان مینیجیبل ہے اور اس وقت اس کو ایڈمیشن کی ضرورت ہے تو ان کو ایڈمٹ کر لیا جاتا ہے. لیکن اگر ایسا ہو کہ ان کی پرابلم اس قسم کی ہے کہ جو گھر میں رہ کر مینج ہو سکتی ہے تو اس کے لیے ان کو میڈیکیشن اور سائیکو تھراپی کے ذریعے ان کا ٹریٹمنٹ دے کے بھیج دیا جاتا ہے اور وہ پھر 15 دن بعد یا مہینے بعد کے فالو اپ کے اوپر آتے رہتے ہیں. یہ ہمارا ایڈمیشن کا طریقہ ہے. اچھا میڈم مجھے یہ بتائیں کہ جو مریض ہے اس کے پاس جو ہے وہ قومی شناختی کارڈ ہونا ضروری ہے جب اس کا داخلہ ہے؟ جی بالکل، قومی شناختی کارڈ کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ ہم جب سے ہمارا جو ہے وہ آن لائن سسٹم گورنمنٹ کی طرف سے سٹارٹ ہوا ہے تو ہمارے سسٹم کے مطابق ان کا رجسٹریشن نمبر MR نمبر جو ہے وہ جنریٹ کیا جاتا ہے اور اس کو CNIC کے ساتھ لنک کیا گیا ہے اور اس کے لیے اس کا موجود ہونا ضروری ہے. اور اسی کے اوپر پھر ان کا چونکہ ہمارے پاس فری ادویات کا اور ان کا ٹریٹمنٹ کمپلیٹ فری ہے تو اس کا رجسٹریشن نمبر جو ہے وہی CNIC کو ہی رکھا گیا ہے، تو اس لیے ان کا ہونا ضروری ہے. اچھا میم مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے پاس جو ہے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں خواتین جو ہے ان مریضوں کی کتنی تعداد ہے اور ان کو کیسے کیئر کیا جاتا ہے؟ ہمارے پاس جو فیمیلز کے لیے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کے اندر ایک الگ خواتین کا بلاک ہے اور وہاں پہ اس کی کیپیسٹی تقریباً 350 سے 400 کے قریب فیمیل خواتین کے لیے کیپیسٹی ہے اور آلموسٹ 250 سے 300 خواتین ہمارے پاس ایڈمیٹڈ رہتی ہیں، موجود رہتی ہیں. تو ان کے لیے بھی سیم ایڈمیشن کا طریقہ کار اسی طرح سے ہے، بٹ ان کا بلاک میل بلاک سے سپریٹ ہے. یہ وہ خواتین ہیں جو کرونک النس کے ساتھ ہیں، جو رہتی ہی ہمارے پاس ہیں، لیکن جو ایکیوٹ پرابلم کے ساتھ ہمارے پاس اب کے جو ایڈمیشن کے طریقہ کار ہے اس کے مطابق جو گھر والوں کے ساتھ، فیملی کے اٹینڈنٹس کے ساتھ داخل ہوتی ہیں، ان کو ان کے ریکوائرڈ ٹائم پیریڈ میں ان کا ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد ڈسچارج کر دیا جاتا ہے. لیکن کچھ خواتین جو ہیں وہ ہمارے پاس جیسے ان نون ہیں، ہوم لیس ہیں، ڈیسٹیچیوڈ ہیں یا جن کے گھر والے ان کو لے کر نہیں جا رہے تو وہ ہمارے پاس ہماری ریزیڈنٹ ہیں، لائک وہ PMH کی ممبرس ہیں. اچھا میڈم ایک جو ہے وہ ایک طریقہ کار بھی واضح کیا گیا ہے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ نے کہ کوئی اگر ایسا ہے مریض تو اس کو جو ہے وہ ڈھونڈنے کے لیے کیا آپ نے اقدامات کیے ہیں اور اس پہ کیسے کام ہو رہا ہے؟
جی اس سلسلے میں ابھی ہمارا کمیونٹی سائیکیٹری کا جو پروگرام ہے وہ انیشیٹ ہوا ہے پنجاب انسٹیٹیوٹ کے اندر، اور اس کے ذریعے اس کو سیف سٹی پروجیکٹ کے ساتھ لنک کیا گیا ہے، اور سیف سٹی کے تھرو ہم ان کی بائیومیٹرک آئیڈینٹیفیکیشن اور ان پیشنٹ جو ہمارے پاس نامعلوم ہیں، جن کا ہمارے پاس گھر والوں کے ایڈریس نہیں ہیں، تو وہ سیف سٹی کے ذریعے لنک کر دیا گیا ہے اس کو، اور وہی ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں کافی زیادہ مریضوں کی تعداد جو ہے ان کو گھروں پہ بھجوایا بھی گیا ہے، کچھ کی جو ہے وہ آئیڈینٹیفیکیشن کا جو پروسیس ہے وہ چل رہا ہے، تو یہ اس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ اچھا میڈم، مجھے یہ بتائیں کہ چونکہ ہمارے معاشرے میں جو ذہنی مریض ہے، جسے ہم پاگل قرار دے کر اس کو نہ تو ہم کیئر کرتے ہیں، نہ ہی کسی اچھے ڈاکٹر کو ہم دکھاتے ہیں، نہ کسی ماہر نفسیات کے پاس لے کے جاتے ہیں، تو اس پہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ کیسی محرومی ہے اور یہ کیسا جو ہے اس کے ساتھ سلوک ہے؟ جی جو آپ نے سوال کیا ہے یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور انتہائی دکھ کی بات ہے کہ ایسے مریض جن کو سب سے زیادہ معاشرے میں ہماری توجہ کی، پیار، محبت اور شفقت کی ضرورت ہے، اور جن کو ایکسٹرا کیئر کی ضرورت ہے، انہی لوگوں کو ہم پاگل کا لفظ ان کے ساتھ اٹیچ کر کے، یہ سٹگما ہے، اسے اٹیچ کر دیا جاتا ہے، یہ ایک قسم کا لیبل اس کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے، اور اسے ہم معاشرے کا ایک بیکار انسان بنا دیتے ہیں۔ تو ہم ماہر نفسیات، کلینکل سائیکالوجسٹ یا سکائٹرسٹ جو مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز ہیں، ہم پاگل جو ہے وہ اس لفظ کو نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی مریض کے لیے پاگل کا لفظ نہ استعمال کیا جائے، اور آج کی اس گفتگو کے توسط سے بھی جہاں تک لوگوں کا پیغام پہنچے، ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ پاگل ہونا کوئی بیماری نہیں ہے، نفسیاتی بیماریاں ہیں، ذہنی بیماریاں ہیں، بالکل اسی طرح سے جس طرح جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے کسی کو کارڈیک ایشو ہے، کسی کو آرتھوپیڈک کے کوئی ایشوز ہیں، کسی کو کڈنی کا ایشو ہے، اسی طرح سے ذہنی اور نفسیاتی مسائل ہیں، بیماریاں ہیں، اور ان کا بھی ویسے ہی علاج ممکن ہے جس طرح سے آپ دوسرے جسمانی مسائل کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ اچھا میڈم، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، چونکہ ایک تو پاگل کا جو لفظ ہے، آپ نے کہا کہ اس کو ہم یوز ہی نہیں کرتے، استعمال میں ہی نہیں لاتے، تو یہ تو ایک احساس کا بہت بڑا رشتہ ہے جو آپ نے اجاگر کیا ہے۔ دوسرا میڈم، مجھے یہ بتائیں کہ جو خواتین ہیں، جیسے کہ خون کے رشتے ہیں، کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، کہ وہ اس سے جو ہے وہ اتنا قریبی رشتہ رکھنے کے باوجود جو ہے وہ اس کی نظر میں اس کا رشتہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، لیکن پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ انہیں کیئر بھی کر رہا ہے، ان کو مثبت صحت کی طرف بھی لے کے جا رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، رشتوں کی اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہ ایک اس سے بھی زیادہ ایک بڑا المیہ ہے کہ جب کوئی نفسیاتی یا ذہنی مسائل کا شکار ایک انسان کو، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، وہ ہو جاتے ہیں، تو ان کو ہمارا معاشرہ ایک بوجھ تصور کرتا ہے، اور اس کو ہم ڈمپ کر کے، جس کو پرانا مینٹل ہاسپٹل یا مینٹل کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا، ہم وہاں پہ اپنے سے الگ کر کے ڈمپ کر دینا چاہتے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ہی میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی، اور میں کہنا بھی چاہوں گی کہ جب کسی کو دل کی بیماری ہوتی ہے، کسی کو گردوں کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کو آرتھوپیڈک سرجری کی یا کسی علاج کی ضرورت ہے، تو ان لوگوں کو تو ہم ہسپتال میں اس طرح بے یار و مددگار چھوڑ کے نہیں آتے۔ جب کسی کا بائی پاس ہونا ہے تو ہم بالکل اسی طرح باہر بہت تکلیف کے ساتھ اپنے پیاروں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی والا ہمیں ایٹیٹیوڈ، یہی رویہ، یہی سوچ، یہی مثبت ایٹیٹیوڈ ہمیں ذہنی اور نفسیاتی مریضوں کے ساتھ بھی کرنے کی ضرورت ہے، کہ جب کوئی آپ کا اپنا کسی اس طرح کی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو اس کو بھی بے یار و مددگار نہ چھوڑا جائے، اس کے ساتھ ایمپیتھائز کیا جائے، اسے انڈرسٹینڈ کیا جائے، اسے توجہ اور محبت سے زندگی کی طرف واپس لایا جا سکتا ہے۔ اور پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ اس میں اس لیے اپنا میں یہ کریڈٹ دیتی ہوں کہ ہم رول یہ پلے کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے وہ لوگ جن کو ان کے گھر والوں نے چھوڑ دیا یا وہ کرونیکلی ہمارے پاس موجود ہیں، ڈیسٹیچیوٹ ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے اس ادارے کے اندر ان کی ٹریٹمنٹ، ان کا وہ چاہے میڈیسن سے ہے، وہ چاہے ان کی سائیکولوجیکل ایموشنل ٹریٹمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو اس حوالے سے ہے، وہ ان کے رہن سہن کے حوالے سے ہے، ان کی ضروریات زندگی کے حوالے سے ہے، تو اس چیز کا پورا خیال پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں رکھا جاتا ہے۔ اچھا میم، آپ کی نظر میں ان مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟
لوگ کس محرومی کا شکار ہیں کہ وہ ذہنی امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور جیسے میں نے تعداد کی بات کر رہی ہے کہ وہ اس کی تعداد بڑھ رہی ہے، اس حوالے سے ذرا جی بالکل، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق ڈے بائی ڈے سکائٹرک اور سائیکولوجیکل ایشوز میں اضافہ ہو رہا ہے، جس میں سب سے زیادہ کامن جو ہیں وہ انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار لوگ ہو رہے ہیں، جس کو ہمارے معاشرے میں ایسا جتنی بیماری نہیں سمجھا جاتا، لیکن یہ بیماری ایسی انزائٹی اور ڈپریشن انسان کو اس کے روزمرہ کے بہت سارے زندگی کے جو وہ کام اور جو صلاحیتیں اس کی ہیں جو وہ اچھے طریقے سے بہتر طریقے سے اپنی زندگی کو میں پرفارم کر سکتا ہے، یہ بیماریاں اس کو اس سے محروم بھی کر دیتی ہیں۔ بڑھنے کی وجوہات اس کی بہت ساری ہو سکتی ہیں، اس کے اندر وراثتی ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے، جینیٹیکلی بھی یہ ٹرانسفر ہوتی ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے انوائرمنٹل سوشل فیکٹر بھی ہوتے ہیں، سائیکولوجیکل فیکٹرز ہوتے ہیں، جیسے یہاں پہ پاورٹی کے ایشوز ہیں، کسی بے روزگاری ہے، ان امپلائمنٹ ہے، گھروں میں مسائل ہیں، ذہنی جو ہے وہ آپس میں مطابقت نہیں ہے، ہم انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں مل کے کسی بھی بیماری کے لیے کنٹریبیوٹ کرتی ہیں۔ تو وہ جب تبھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ جب وہ ایک مریض اس کنڈیشن میں سے گزر رہا ہے اور جب وہ ماہر نفسیات یا مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز کے پاس لایا جاتا ہے تو پھر اس کے کون سے فیکٹرز اس کی بیماری میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں اس کی اسیسمنٹ کی جاتی ہے۔ اچھا میڈم، آپ ویلنس کلب کی چیئر پرسن بھی ہیں، اور اس کا قیام عمل میں لانے کی کیا وجہ ہے؟ کیوں اس کا قیام جو ہے نا آپ نے ضروری سمجھا؟ اس کے بارے میں ذرا تفصیل جو ہے نا وہ شیئر کریں۔ جی بالکل، میں چونکہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں، بائی پروفیشن پرنسپل کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں، اور یہاں اس حوالے سے ایک چیز یہ بھی ایکسپلین کرنا چاہوں گی کہ ذہنی اور جو نفسیاتی بیماریاں ہیں ان کا علاج دو طریقوں سے ہوتا ہے۔ ایک طرف ماہر نفسیات سکائٹرسٹ جو MBBS ڈاکٹر اور ان کی اسپیشلائزیشن ہے سکائٹری کے اندر، جی وہ میڈیسن کے ذریعے ان کا علاج کرتے ہیں، اور جو کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں وہ بغیر ادویات کے کسی بھی مریض کے سوچ، رویے اور اس کے جذبات کے اوپر کام کرتے ہیں۔ تو ہمارا جو طریقہ کار ہے اس کے اندر ہمارے ڈفرینٹ جو ہے وہ ریسرچ بیسڈ ٹریٹمنٹ پلانز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ تھیراپیز ہم یوز کرتے ہیں جو ایک مریض کی ذہنی صحت کی بحالی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اب ویلنس کلب کو لانچ کرنے کا مقصد جو ہے وہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کے اندر، چونکہ میں بہت سالوں سے ہم یہاں پہ کام کر رہے ہیں، تو مینٹل ہسپتال کے ساتھ ایک آلریڈی مینٹل پاگل خانے کا جو سٹگما اٹیچ تھا، تو سب سے پہلا پرپس تو اس کو ڈی سٹگماٹائز کرنا ہے، اپنے ادارے کا جو امیج ہے اس کو بہتر کرنا تھا۔ دوسرا، اس کے ساتھ ایک اچھا مثبت ورڈ اٹیچ کرنا کہ النس کو ویلنس کی طرف کیسے لے جایا جا سکتا ہے، بہتری کی طرف کیسے لے جایا جا سکتا ہے۔ ویلنس کا مطلب ہی یہی ہے کہ کیا ایسی چیزیں کنٹینیوس کی جا سکیں جو ایک انسان کی ذہنی اور صحت کو بیلنس میں رکھ سکتی ہیں۔ تو ویلنس کے اندر جو چیزیں ہم پہلے بھی کر رہے تھے، لیکن اس کو ایک اس فورم کے انڈر لے کر آنا، ان ساری ایکٹیویٹیز کو جو ایک نفسیاتی مریض کی ویلنس میں کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں، وہ ہمارا مقصد تھا، تاکہ ہم اس میں رہ کے پیشنٹ کی سائیکو سوشل ریہیبلیٹیشن، بیسیکلی اس میں سائیکولوجیکل سوشل ریہیب ہے، دوائیاں ایک طرف، دوسری طرف ویلنس کے اندر ان ایکٹیویٹیز کو کنٹریبیوٹ کر کے ان کو واپس لائف کی طرف لے کر آنا ہمارا مقصد تھا۔ اور میڈم، اس کی اگر کسی نے رکنیت حاصل کرنی ہے، اب کوئی بھی شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے جو احساس جو رکھتے ہیں لوگ، جن میں انسانیت کی قدر ہے، تو وہ ویسے بے لوث طریقے سے اگر اس کو جوائن کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ کیسے اس میں شمولیت اختیار ہے؟ جی بالکل، میں اس سلسلے میں بتاتی ہوں کہ ہمارا پرپس تو میں نے آپ کو بتا دیا، اور ویلنس کا جو ہماری ڈفرینٹ سٹیجز میں، جیسے ہمارے پاس پیشنٹ ایک آتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بالکل اگر سوشلی آئسولیٹڈ ہے، وہ بیماری میں مبتلا ہے، پھر ہم اس کو انگیجمنٹ کی طرف لے کر آئیں، سائیکو سوشل ایکٹیویٹیز میں اس کو انوالو کریں، اس کے بعد اس کو ہم ری انٹیگریشن کریں اس کی کمیونٹی کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، اور پھر اس کو ویلنس کی طرف لے کر آئیں۔ اب اس سٹیجز کے دوران اس کا کچھ ایلیمنٹس ہیں جو ہم ہاسپٹل کے اندر جو ہم اپنے مریضوں کے لیے کر پا رہے ہیں لمیٹڈ ریسورسز میں، جیسے یہ گورنمنٹ کا ہاسپٹل ہے تو جو ریسورسز اویلیبل ہیں اس میں ہم بہت اچھی سہولیات پرووائڈ کر رہے ہیں، لیکن
کچھ ایسے ایلیمنٹ بھی ہیں, کچھ ایسی چیزیں میں اس میں ہمارا کانسیپٹ والنٹیئرزم کا ہے کہ وہ لوگ جو خود سے بغیر کسی بدلے میں کسی چیز کی ڈیمانڈ کیے بغیر اپنی خوشی سے اپنی سیٹسفیکشن کے لیے ہمارے مریضوں کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے ڈفرینٹ پارٹس ہیں ہمارے ویلنس کلب میں. اس کی ممبرشپ لینے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمارا گوگل فارم ہم نے جنریٹ کیا ہوا ہے. اس کے لیے آن لائن ایک فارم ہے, جو بھی ممبر اس کی ممبرشپ لینا چاہتا ہے وہ ہمارا فارم فل کرے. اور اس کے اندر ہم کمیونٹی سے لوگوں کو ایڈ اپ کرنا چاہتے ہیں, وہ چاہے کسی بھی شعبے سے ہوں, ان کی کوئی سکل ہے, وہ اسٹوڈنٹ ہے, انٹرن ہے, ڈاکٹر ہے, سائیکالوجسٹ ہے, یا کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے, لیکن وہ ہمارے مریض کو کوئی سکل سکھا سکتا ہے, وہ اس کی کسی اور طرح کے ریسورسز سے مدد کر سکتا ہے, وہ کوئی چیز ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے, وہ اس پیشنٹ کے لیے وہ ڈونیٹ کر سکتا ہے. تو اس کے ڈفرینٹ اس طرح کے سیگمنٹ ہیں کہ جہاں جہاں ہمیں وہ ممبرشپ میں ہمیں فارم فل کریں گے, ان کی جو انٹرسٹ ہے, جو وہ بتائیں گے کہ وہ کیسے کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں, اس کے مطابق ہم اسے اسیس کر کے ان کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں شامل کر کے ان کی ممبرشپ ہم دی جا سکتی ہے. اور ایک اس کے ساتھ بہت امپورٹنٹ جو کانسیپٹ ہم ویلنس نے انٹروڈیوس کرایا ہے وہ یہ ہے کہ کمپیشنیٹ سپورٹ. اور اس کے اندر یہ ہے کہ ایک اڈاپٹنگ اے پیشنٹ, کسی بھی پیشنٹ کو اگر کوئی اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے, یہ ایک نیا کانسیپٹ ہے. جس طرح سے اگر کوئی فیملی ہے اور وہ کسی بچے کو اڈاپٹ کر کے اس کی کفالت کر دیتی ہے, سیم کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے جو ڈیسٹیٹیوٹ اور ہوم لیس پیشنٹ ہیں, جن کا کوئی نہیں ہے, ان کو اگر ایک پیشنٹ ہے, دو پیشنٹ ہے, اپنی استطاعت کے مطابق اگر کوئی انہیں اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے, اس کو ہم کمپیشنیٹ سپورٹ کا نام دیا ہم نے, ان کی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں. اب اس میں وہ کریں گے کیا, وہ اپنے ٹائم میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر مریض کے ساتھ آ کے بیٹھنا چاہتے ہیں, تھوڑا ٹائم سپینڈ کرنا چاہتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں. وہ مریض کی بیسک لائف کی جو نیڈز ہیں اس کے حوالے سے کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں, اس کے لیے وہ اس طرح سے کر سکتے ہیں. تو جس سے ایک پیشنٹ جو ہے وہ کنیکٹڈ فیل کرتا ہے, اس کو کسی اپنے کا پیار جو اس کو اسے اپنی فیملی سے اگر نہیں مل سکا تو وہ جو اسے اڈاپٹ کر کے یہ سپورٹ دینا چاہتا ہے وہ دے سکتا ہے. اور میڈم مجھے یہ بتائیں, چونکہ مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے دنیا بھر میں جو ہے ایک دن منایا جاتا ہے, تو اس حوالے سے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں کیا تقریبات ہوں گی, کیسے پروگرام ہوں گے, کیسے آپ ان کو سیلیبریٹ کریں گے, اس حوالے سے بھی ذرا پلیز. جی بالکل, پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ چونکہ ایشیا کا بڑا انسٹیٹیوٹ ہے سکائٹرک النیسز کے حوالے سے, تو پچھلے کافی سالوں سے ہم اس پریکٹس میں ہیں کہ ہم ہر سال ذہنی صحت کا یہ جو عالمی دن ہے, WHO کی طرف سے یہ اناؤنس ہوتا ہے, اس کو ہم اویئرنیس کے لیے اپنے ادارے میں ضرور اس کی کو ارینج کرتے ہیں, سیلیبریٹ کرتے ہیں. اس حوالے سے ایونٹ ہوتا ہے, ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, اور اس کا پرپز صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ اویئرنیس کریٹ کی جائے اس دن کے حوالے سے, ذہنی اور نفسیاتی بیماریوں کے حوالے سے. اور دوسرا, ہمارے ادارے کے اندر یہ اس ڈے کو سیلیبریٹ کرنے کا ایک اور بھی مقصد ہے کہ باہر کے لوگ, کمیونٹی کے لوگ, ایکیڈیمیا سے, عام جو ہماری پبلک ہے وہاں سے, کچھ جو ڈگنیٹریز, فلنتھراپسٹ, پروفیشنلز, کوئی بھی وہ اس ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کریں. PIMH پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کا پرسیپشن چینج ہوگا, امیج چینج ہوگا, لوگ وہاں پہ آئیں گے, وہاں پہ ہماری ورکنگ کو دیکھ سکتے ہیں, مریضوں کے ساتھ جو ان کا ٹریٹمنٹ پروسیس ہے اور وہاں پہ کیسے کنٹریبیوشنز ہو سکتی ہیں, وہ ان ساری چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, اس کی اویئرنیس کو کرنے کے لیے یہ دن سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اور اس دفعہ بھی 9 اکتوبر تھرسڈے 2025 کو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں ہم یہ 10 اکتوبر کے ذہنی صحت کے حوالے سے ایک تقریب کا اہتمام کر رہے ہیں. اچھا میم, بڑا اہم میرا سوال ہے کہ کیا تعلیمی اداروں میں ذہنی صحت سے متعلق کوئی اقدامات ہونی چاہیے کہ جو طلباء اور طالبات جو ہیں وہ اس سے شناسا ہوں کہ ذہنی صحت بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے؟ بالکل جی, جس طرح سے ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں جسمانی صحت کے ساتھ ذہنی صحت کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے, اسی طرح سے یونیورسٹی, کالجز اور اب تو اس سے بھی نیچے اگر آ جائیں تو بچوں کے اسکول لیول کے اوپر بھی ہمیں اس اہمیت کو بتانے کی ضرورت ہے. ویسٹ میں تو یہ کانسیپٹ ہے کہ وہاں پہ
فرام دا ویری اسٹارٹ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں اگر کوئی سائیکولوجیکل ایموشنل ایشوز ہم فیس کر رہے ہیں بچے تو وہ ان کو کاؤنسلر کے پاس جانا ہے اور ان کو سائیکالوجسٹ کے پاس جانا ہے. لیکن پاکستان میں ابھی کافی زیادہ اس کی اویئرنیس آ گئی ہے, بٹ ابھی اور مزید اویئرنیس کی ضرورت ہے, یا شاید لوگوں میں ایک بیریئر اور ہنڈرنس آتی ہے کہ ہم چونکہ یہاں اس کے ساتھ یہ اٹیچ کر دیا جاتا ہے کہ ماہر نفسیات کے پاس جانا کوئی بہت بڑی خرابی ہے یا پاگل پن کی نشانی ہے, تو اس لیے بہت معمولی یا درمیانے درجے کے جو ہمارے ذہنی یا نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں اس کے لیے بھی بچے اسٹوڈنٹس اس چیز کے لیے کنسلٹ نہیں کرتے. تو اس سلسلے میں اب کافی حد تک بہت ساری یونیورسٹیز میں یہ ویل بینگ کے اوپر, ویلنس کے اوپر کافی کام کیا جا رہا ہے اور وہاں پہ کاؤنسلر بھی موجود ہیں, لیکن مزید اس کو انہانس کیا جا سکتا ہے کہ جہاں جن یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس کے لیے یہ کاؤنسلنگ یا کاؤنسلر یا سائیکالوجسٹ کے لیے اسیس نہیں ہے تو ان کو یہ فیسلٹیز ہونی چاہیے کہ روزمرہ ہمارے دیکھیں چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں کہ اپنے جذبات کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. ہم بہت اینگر ہے, اداسی ہے, یہ معمولی سی چیزیں ہماری بہت ذہنی صحت کو ڈسٹرب کر دیتی ہیں. تو اگر ہم اپنے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے لیے اس کو حل کرنے کے لیے اس کی مینجمنٹ کے لیے پہلے ہی ہم کسی سے رہنمائی لے لیں, اور اس میں یہ ضروری نہیں ہے جو سائیکولوجیکل ہیلپ ہے اس کا بہترین اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ وہاں پہ دوائیاں انوالو نہیں ہیں. دوائیوں کی ضرورت تبھی پڑے گی جب آپ کا مسئلہ بہت شدت اختیار کر گیا ہے اور وہ نفسیاتی طریقہ علاج سے اس کا حل ہونا ممکن نہیں ہے, تو پھر ہی آپ کو دوائیوں کی طرف سائیکیٹرسٹ کی طرف ریفر کیا جاتا ہے. لیکن جو معمولی اور درمیانے درجے کے معاملات ہیں ان کو سائیکولوجیکل ہیلپ کے ساتھ, کاؤنسلرز کی ہیلپ کے ساتھ حل کیا جا سکتا ہے. میم مجھے بس میرا آخری سوال ہے کہ آپ نوجوان جو ماہر نفسیات ہیں ان کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ جی, آج کل کے جو نوجوان ماہر نفسیات ہیں, پہلے نمبر پہ تو ہماری پبلک کے لیے بھی یہ میسیج ہے کہ جب بھی آپ کسی ماہر نفسیات کلینکل سائیکالوجسٹ کا انتخاب کریں یا سکائٹرسٹ کا انتخاب کریں تو آپ اس کی کوالیفیکیشن, اس کی ایکسپرٹیز, اس کی جو اس اپنے فیلڈ کے اندر جو اس کی سکلز ہیں اس کو ضرور دیکھا کریں. کلینکل سائیکالوجسٹ اور سائیکالوجسٹ میں بھی فرق ہوتا ہے. کلینکل سائیکالوجسٹ جو اس کے اندر ان کی ایکسپرٹ سکلز کے لیے ان کو سپروائز ٹریننگ کے تھرو ٹرینڈ کیا جاتا ہے, جو کہ ہاسپٹل سیٹنگز میں مختلف نفسیاتی بیماریوں کے لیے اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں, وہ اس میں ٹرینڈ ہوتے ہیں, اسکلڈ ہوتے ہیں. تو جب بھی انتخاب کریں ایک اسکلڈ اور لائسنسڈ جو اس کی ایکسپرٹ کلینکل سائیکالوجسٹ اس کا انتخاب کریں. دوسرا, جہاں پہ ہمیں لگے کہ جیسے ہم اوور دا ایئرز بھی یہ پروفیشنل جو اپنی تربیت ہے وہ ہر وقت کے ساتھ ساتھ رک نہیں جاتی, اس کو انہانس کیا جاتا ہے. جہاں نوجوان جو ماہر نفسیات اس فیلڈ میں آ رہے ہیں انہیں لگے کہ ہماری ایکسپرٹیز میں ہمیں کسی سپرویژن کی ضرورت ہے, کسی اپنے سے سینئر سے کنسلٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور جو ایتھکس ہیں, جو ہماری سائیکولوجیکل ایسوسیشنز, ہمارا پراپر ایک کوڈ آف کنڈکٹ سائیکالوجسٹ کے لیے موجود ہے, ہر طرح کی سپرویژن اور پریکٹس کے لیے کیا پیرامیٹرز ہوتے ہیں وہ بھی موجود ہیں. تو انہی کے اندر رہتے ہوئے اپنی خدمات کو سر انجام دیں اور معاشرے میں لوگوں کی ویلفیئر کے لیے, ان کی سائیکولوجیکل ہیلتھ کے لیے ایک مثبت طور پہ اپنا رول پلے کریں. میڈم عقیلہ مرین صاحبہ, آپ کا بہت شکریہ.